اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد۔ عزیزان گرامی، گفتگو امامیہ حال کی تھی، اور امامیہ حال انجمن اثنا عشری کے انڈر میں آتا ہے، اس کی دیکھ ریکھ میں ہے یہ، جو اس کی لیز ڈیڈ بھی ہے وہ بھی انجمن ہی کے نام ہے، کسی شخص کے نام نہیں ہے۔ اس کا اپنا دستور ہے جو رجسٹرڈ ہے، اس کا اپنا قاعدہ ہے، قانون ہے جو باضابطہ رجسٹرڈ ہے۔ اسی قانون کے تحت انتخابات ہوتے ہیں اور اس کی نگرانی ہوتی ہے اور دیکھ بھال ہوتی ہے اس کی ترقی میں۔ وہی لوگ حصہ لیتے ہیں، باقی مومنین یقیناً مددگار ہیں، اور مومنین کی مدد ہمیشہ چاہیے۔ مومنین متوجہ ہیں تو چھوٹا سا کام بھی بن جائے گا، اور نہیں متوجہ ہیں تو چھوٹا کام نہیں بنے گا، بڑا کام تو جانے دیجیے۔ اگر متوجہ ہیں تو بڑے سے بڑا کام بھی بن جائے گا۔ تو تعاون کرتے ہیں، اور تعاون کرنے کے بعد سارا کام انجام پاتا ہے۔ ساری دنیا کا یہی طریقہ ہے۔ ایک انجمن ہوتی ہے، ایک گروہ ہوتا ہے جو اپنے دستور کے مطابق کام کرتا ہے، اور دنیا میں سارے لوگ جہاں جہاں تک آواز پہنچ سکتی ہے یہ وہ پہنچ سکتے ہیں، اپنا تعاون فرماتے ہیں۔ ابھی میں کشمیر میں تھا، وہاں ہمارے 400 سے زیادہ مکاتب ہیں، تنظیم المکاتب کے 400 سے زیادہ مکاتب ہیں وہاں جو چل رہے ہیں، جس کو ہم نے 7 زون میں بانٹ رکھا ہے، 7 حصوں میں۔ کسی حصے میں 90-95 مکاتب ہیں، کسی میں 85 مکاتب ہیں، اور یہ سالانہ جو ہے وہ تعلیمی جلسہ وہاں ہوتا ہے، زون والے حصہ لیتے ہیں، وہ انتظام کرتے ہیں۔ کسی جلسے میں 5000 7000 8000 آدمی بھی ہوتے ہیں۔ اسی گاؤں والے تمام لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام بھی کرتے ہیں، سب ہوتا ہے۔ تو ایک جو ہے وہ انتظامیہ ہے، لیکن مددگار سب ہیں۔ پورے ہندوستان کے لوگ چندہ دیتے ہیں، اس میں اپنے علاقے کے اعتبار سے اپنے علاقے والے چندہ دیتے ہیں۔ یہی طریقہ کار تمام انجمنوں میں رائج ہے۔ اس کی دیکھ بھال جو انجمن کرتی ہے، اس انجمن کا نام انجمن اثنا عشری ہے۔ وہی مقدمہ بھی لڑتی ہے، وہی قانونی چارہ جوئی بھی کرتی ہے، وہی دیکھ بھال بھی کرتی ہے، اور جو اس کے کام ہیں جہاں تک ان کے امکان میں ہیں وہ انجام دیتے ہیں۔ البتہ یہ جگہ کسی شخص کے نام نہیں ہے، کسی ایک آدمی کے نام نہیں ہے، یہ جگہ انجمن کے نام ہے، اور وہی اس کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ عام طور ہوتا یہ ہے کہ ہماری جگہ اگر ہے اور ہم نے وقف کر دیا اور ہم نے متولی بنا دیا کسی کو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم متولی ہوں، اس میں لکھیں کہ پوری زندگی ہم متولی رہیں گے، تو ہم رہیں گے۔ ہمارے بعد فلاں صاحب یا اسی صفات کے مالک، تو قانون وقف میں جو اسلام کا قانون ہے اس کو بتا رہا ہوں میں، یہ ہوگا کہ وہ فلاں ہمارے بعد فلاں متولی ہوں گے۔ یا وقف والا اولاد ہوتا ہے، بعض مسئلہ وہ اولاد ہی اس کی ہوتی ہے، وہ مسائل الگ ہیں۔ کچھ لوگ اولاد پر اپنی پراپرٹی وقف کر جاتے ہیں، تو اس کا بینیفٹس کا فائدہ ان کی اولاد ہی کو ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا۔ جیسی شرطیں جو کچھ بھی لکھا اس میں، اسی حساب سے کام ہوتا ہے۔ میں نے گفتگو آپ کے سامنے اس لیے چھڑی ہے کہ بڑے مجمع میں میں نے کہا تھا کہ اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی ایک آدمی مجھے بتا دے کہ وقف کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، تو مجھے کوئی ایک آدمی نہیں ملا۔ ایک صاحب بعد میں آیا کہ مجھے آپ ہی بتا دیجیے، تو میں نے ان کو بتا دیا، وہ شاید بول بھی گیا۔ میں نے ان کو اصل عبارت پڑھ کے سنا دی، جو عربی کی ڈیفینیشن ہے وقف کی، شریعت سے وہ سنا دیا، ترجمہ بتا دیا ان کو میں نے۔ لیکن عزیزان گرامی،
پورے ہندوستان میں یہ مسئلہ چھڑا ہوا ہے، لہذا تھوڑی تھوڑی واقفیت ہم لوگوں کی بھی ہونی چاہیے کہ کیا ہے وقف، کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ تو ہماری لیز کی زمین ہے، وقف کیا چیز ہوتی ہے بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو۔ آغا سستانی لکھتے ہیں مسئلہ نمبر 2685، رسالہ عملیہ ان کا، جو آغا سستانی کا پڑھ لیجیے گا، نوٹ کرنا چاہیں نوٹ کر لیں، ورنہ ٹیپ ہو رہا ہے، آپ بعد میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص کوئی چیز وقف کرے تو وہ اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہے۔ ہم اگر کوئی چیز وقف کر دیں تو ہماری ملکیت میں نہیں رہے گی۔ ملکیت کوئی چیز کیسے بنتی ہے؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے، کوئی چیز کسی کی ملکیت کیسے بنے گی؟ یہ جو کرتا پہنے ہوئے ہیں آپ، یہ جو شرٹ پہنے ہوئے ہیں آپ، یہ جو کپڑا ہم پہنے ہوئے ہیں، یہ ہماری ملکیت کیسے بنی؟ یا تو ہم کمائیں محنت سے اور سلوائیں تو ملکیت ہماری ہو جائے گی، یا کوئی ہمیں گفٹ دے جائے، مثلا یہ آپ کا ہے، ہماری ملکیت ہو جائے گی، یا وراثتاً آئے ہم تک، ہمارے بابا کی تھی، ان کا انتقال ہو گیا تو ہم ان کے ایک بیٹے تھے یا دو بیٹے تھے تو ہماری ملکیت میں آئی۔ جب تک وہ زندہ ہیں ہماری ملکیت نہیں ہے۔ وہ باپ دادا جب تک زندہ ہیں تو وہ ان کی چیز ہے، ہماری چیز نہیں ہے۔ تو ملکیت میں آنے کے یہی طریقے ہیں، یا ہم نے خریدی ہو حلال کمائی سے تو ہماری ملکیت میں ہے کما کے، یا کوئی دے جائے گفٹ کہ جناب یہ آپ کو میں دے رہا ہوں، وہ میری ملکیت ہے، وہ میں کھاؤں پہنوں استعمال کروں کسی کو دے دوں، یہ مجھے حق ہے۔ دے کے چلا گیا وہ، اس پیسے کو میں کھاؤں، میں کسی کو دے دوں، یا کوئی نیک کام کروں، یہ ملکیت ہے۔ یا وراثتاً مل جائے ہم کو، بابا کا انتقال ہوا تو جو چھوڑ کے گئے اس میں سے ہم کو ملا، یا کسی کا شوہر مر گیا اس نے چھوڑا تو کچھ چیزیں بیوی کی ملکیت میں آئیں، یا کسی کا بھائی ہے اور کوئی نہیں ہے، وہ قانون میراث کے تحت جو چیز ملتی ہے وہ ملکیت بنے گی اس کی، اس میں اس کو پورا حق ہے۔ اس طرح ملکیت بنتی ہے۔ ملکیت سے نکل کب جاتی ہے؟ ایک چھتری ہمارے پاس ہے، ہم نے کہا بیچیں گے اس کو ہم 100 روپے میں، تو آپ نے 100 روپے دیا مجھے، 100 روپے میرا ہو گیا، چھتری آپ کی ہو گئی، یہ میری ملکیت سے نکل گئی۔ جیسے سامان خریدتے ہیں، آپ کوئی سودا خریدنے گئے، اتنے کا ہے، اتنا پیسہ دیا آپ نے، پیسہ اس کا ہو گیا، وہ سامان آپ کا ہو گیا، اس کی ملکیت سے نکل کے آپ کی ملکیت میں چلا آیا۔ اب وہ پھر دوبارہ اس کو نہیں بیچ سکتا۔ دھاندلی ہوتی ہے، ایک زمین 2 بار بک جاتی ہے، سنا ہوگا آپ نے، 2 دعوے دار آ جاتے ہیں، صاحب یہ زمین میری ہوگا، میری زمین ہے، کیسے ہے کہ خریدا ہے ہم نے، وہ دھاندلی ہے، ملکیت نہیں بنے گی۔ ایک چیز آپ نے ایک مرتبہ بیچ دی تو آپ کی ملکیت میں سے نکل گئی۔ آپ نے ایک چیز کسی کو دے دی، ہبہ کر دیا، گفٹ دے دیا، وہ چیز اس کی ہو گئی، اب آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، آپ کی نہیں ہے، یہ بیچا نہیں آپ نے، اپنی خوشی سے راضی سے اس کو دے دیا۔ ہم نے ایک چیز آپ کو دے دی، ایک سائیکل تھی، چھوٹی مثال دے رہا ہوں، میں نے آپ کو کہ لے جائیے آپ چلائیے گا، تو میں نے دے دیا آپ کو، بیچا نہیں، نہ آپ نے خریدا۔ آپ کے پاس کیسے آئی سائیکل؟ وہ صاحب ملسان نے مجھے دی ہے سائیکل، وہ میرا بیٹا آ جائے، ارے یہ تو میرے ابا کی سائیکل ہے، وہ تو دے چکے ہیں، اب آپ کے ابا کی نہیں ہے تو آپ کی کیسے ہو جائے گی؟ تو ملکیت میں یوں آتی ہے چند طریقوں سے، اور جاتی بھی چند طریقوں سے ایسے ہی ہے۔ اب اس پر جو ہم نے دے دیا آپ کو تو دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ اس میں ہمارے ورثہ آ کے کہیں صاحب میرا ہے یہ، اب آپ کا نہیں، ایک انگوٹھی ہے میں پہنے ہوں، میں نے دے دوں کسی کو۔ اور میرے بچے آ کے کہیں صاحب یہ میرے ابا کی انگوٹھی ہے، کہ آپ کے ابا دے گئے تھے مجھے، ہدیہ کر دیا تھا، اس سے معصومہ جناب معصومہ نے ایک یہ بھی مقدمہ دائر کیا تھا، ایک میراث والا تھا، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، جب قرآن مجید کی آیت آئی کہ صاحبان قرابت کو دے دو تو پیغمبر نے دے دیا تھا۔ ایک دعویٰ وہ تھا جناب معصومہ کا، ایک دعویٰ میراث والا تھا کہ بھائی ایسے نہیں تو ایسے، میرے بابا کی اگر کوئی ملکیت ہے تو مجھے دو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، نبی لوگ جو ہے وارث نہیں چھوڑتے ہیں۔ سامنے سے جواب یہ آیا کہ نبی لوگ وارث نہیں چھوڑتے، ان کی اولاد بس ایسی رہتی ہے، جناب معصومہ کو نہیں دیا۔ تو ملکیت میں آتی کیسی ہے؟ یہ خریدے یا کوئی گفٹ دے، اس طرح ملکیت میں ان طریقوں سے آتی ہے، اور بھی طریقے۔ اور جاتی کیسے ملکیت سے؟ آپ بیچ دیں
کسی کو دے دیں، یا ایک طریقہ میں نے بھی پڑھا، اگر ایک شخص کوئی چیز وقف کرے تو وہ اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہے، اب اس کی نہیں ہے۔ ایک قالین لے آئے، آپ نے دے دیا ہے مسجد میں کہ جناب یہ مسجد کے لیے ہے، یہ عصا میں جب سے آیا ہوں یہ میرے ہاتھ میں ہے، پہلے کوئی ساتھ دے گئے تو ان کا انتقال بھی کو بتایا بھی تھا انہوں نے، اس سے کہ میں نے دیا ہے، یہ یہیں رہے گا، ہے نا۔ یہ عصا دیکھ رہے ہیں کہ رکھا ہوا ہے یہاں، یہ بھی ایک ساتھ دے گئے، کسی دن ملے کہ میں کھڑا نہیں ہوا مگر ہے، وہ خود بھائی پڑھنے کے لیے دے گئے، یہاں آتے ہیں بیٹھے ہوں گے کہیں، وہ دے گئے کہ یہ اس کے لیے، اس کو لے کے پڑھا گیا، ان کا دیکھیں گے ابھی تو ایک ہے موجود، تو دے گئے یہاں۔ اب ان کے بچے نے اگر دیکھا ہوگا اس کو بنتے ہوئے لے جاتے ہوئے، کل کو آگے کہا صاحب یہ تو میرے ابا کا ہے، تو اب ابا کا نہیں ہے، اس لیے کہ دے گئے وہ، ان کی ملکیت سے نکل گیا۔ یہ قالین جس نے دیا وہ محروم ہو گئے، میں جانتا ہوں، ان کے بچے بھی آتے ہیں جو بچھا ہوا ہے یہ فرش، ان کی ملکیت سے وہ نکل گئے۔ یہ پنکھے جنہوں نے دیے ہیں وہ زندہ ہیں، بعض لوگ ابھی اس میں سے، وہ مجھے معلوم ہے کس نے دیا ہے، تو وہ ان کا اب نہیں ہے، ان کے بچے نہیں کہہ سکتے کہ میرا ہے یہ تو کہہ سکتے ہیں فخر کے لیے کہ میرے ابا نے دیا ہے، لیکن اب ان کا نہیں ہے۔ وقف کر دینے کے بعد وہ چیز اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہے۔ ملکیت سے نکل جانے کا کیا مطلب ہے کہ اب ہمارا تصرف اس پر نہیں ہوگا، ہم نے دے دیا تو دے دیا، تصرف نہیں ہوگا میرا اس پر۔ ہم اس کو پھر بیچنا چاہیں، ہم اس کو پھر اٹھا کسی کو دے دینا چاہیں، ہم اس کو وارث بنانا چاہیں، تو وقف کر دینے کے بعد یہ نہیں ہوگا۔ اگر ایک شخص کوئی چیز وقف کرے تو وہ اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہے، اور وہ خود یا دوسرے لوگ نہیں وہ چیز کسی دوسرے کو بخش سکتے ہیں، نہیں بیچ سکتے ہیں، اور نہ کوئی شخص اس میں سے کچھ بطور میراث لے سکتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ جو چیز آپ نے وقف کر دی وہ آپ کی ملکیت سے چلی گئی، جس کام کے لیے وقف کیا وہی کام ہوگا، دوسرا کام نہیں ہے۔ اس کو منشاء واقف کہتے ہیں۔ واقف وقف کرنے والے کا منشا کیا تھا؟ ابھی میں گیا تھا وہاں کشمیر میں ایک مسجد بنی ہے، بہت اچھی بنی ہے، کچھ دن تک اختلافات میں تھی، پر اختلافات ختم ہو گئے اس کے، تو وہاں جو لیٹرین بنا ہوا اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں یہی اس کو استعمال کریں، اور کوئی لکھا ہوا تھا ماگام کی مسجد میں، باقاعدہ لکھا ہوا کہ جو لوگ یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہی اس لیٹرین کو استعمال کریں، لکھا ہوا تھا وہاں کہ جو نماز پڑھنے آئے گا وہی اس کو استعمال کرے۔ تو یہ ایک خاص بات ہوتی ہے، اگر واقف نے ایسی کوئی شرط لگا دی ہے تو اس کو واقف کا منشا یعنی واقف کی مرضی کہتے ہیں، اس کی مرضی ہے، یہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اگر واقف نے کہا کہ یہ باغ میں نے وقف کیا ہے یتیموں کے لیے، یتیموں کو ہی پیسہ جائے گا۔ اگر اس نے یہ شرط رکھی ہے کہ یہ کمرہ میں نے وقف کیا ہے مسافر کے لیے تو مسافر ہی اس میں آئے گا۔ اگر اس نے یہ وقت رکھی ہے، یہ بات رکھی ہے کہ یہ جو مال ہے اس میں سے صرف سادات کو دیا جائے گا تو صرف سادات کو دیا جائے گا۔ اگر اس نے شرط رکھی کہ یہ جو مال ہے اس میں سے صرف غیر سادات کو دیا جائے گا تو غیر سادات کو پھر نہیں دیا جائے گا۔ جو شرط واقف نے اس میں لگا رکھی ہے وہی کام اس سے ہوگا۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز کسی نے وقف کی تو اس کی ملکیت سے نکل گئی، اب اس کے وارثین خود وہ بھی نہیں لے سکتا، پہلے وہیں تو وقف کیا ہے، یہ تو میری ہے، نہیں میری نہیں ہے، آپ نے اس کام کے لیے دے دیا، ایک گلاس آپ نے وقف کر دیا تو آپ کا نہیں ہے، وہ مسجد کے لیے وقف کیا ہے، مسجد میں پانی پینے آئیں گے تو پئیں گے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے صاحب میرے یہاں مہمان آئے ہیں 4-6 گلاس ہے وہاں بھجوا دیے زیادہ، تو آپ کے لیے نہیں ہے وہ، اب آپ کی ملکیت سے خارج ہے وہ۔ ارے مہینے تو دیا ہے، آپ کے دینے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ نے وقف کر دیا تو بات ختم ہو گئی۔ خوب غور سے اس کو سمجھ لیجئے اس مسئلے کو، جو چیز آپ نے وقف کر دی وہ آپ کی ملکیت سے نکل گئی، پھر آپ کی نہیں ہے وہ۔ آپ نے کہا کہ یہ زمین میں نے فقراء کے لیے، اس کی آمدنی فقیروں کو جائے، جو ایسے ہیں جن کی حالت خستہ ہے ان کو جائے، تو آپ کو نہیں جائے گی وہ۔ ہاں اگر آپ بھی خود فقیر ہو گئے کبھی
ہم نے یہ کیا، ہم خود ہی فقیر ہو گئے. زمانہ کبھی اچھا تھا، خراب آ گیا، اب مانگنے کی نوبت آ گئی یا نہیں چل رہا ہمارا خرچہ، تو اس وقت ہم اس میں سے لے کے فقراء کی بزم میں بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، اسی بزم سے. میری نہیں ہے وہ چیز. بہت سخت مسئلہ سمجھیے گا اس کو. وقف کر دینے کے بعد وہ چیز اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہے، ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو منشاء واقف ہے وہی ہوگا. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ٹیمپریری نہیں ہوگا وقف الی القیامہ ہوگا. جب تک وہ سامان ہے، جب تک کے لیے وقف ہے. ہم 4 مہینے کے لیے وقف کرنا نہیں ہوگا، وقف نہیں ہوگا. دے دیجئے، وہ الگ بات ہے، آپ کی مرضی 4 مہینے استعمال ہو. 5ویں مہینے میں آ کے لے جاؤں گا. ایک کولر میرے پاس رکھا ہے، کبھی اس کو 3-4 مہینے استعمال کیجیے گا، میں جا رہا ہوں سفر پر، وقف نہیں کر رہا ہوں، 3-4 مہینے استعمال کیجیے گا، میں لے گیا. لیکن اگر ہم کو اگر اس کو وقف کرنا ہے تو یہ نیت کرنا پڑے گی کہ ہمیشہ کے لیے، جب تک ہے سامان، یہ وقف ہے ایک. اور اس میں پہلی بات سب سے یہ ہے کہ وقف اپنی چیز ہوگی، آپ کی چیز وقف نہیں کر سکتا میں. بہت اچھی شیروانی پہن کے آپ آئے، میں نے گدھا دیکھا تو بڑی اچھی شیروانی ہے بھائی. بہت سے مولوی آتے ہیں پھٹی شیروانی پہنے رہتے ہیں یا پرانی شیروانی پہنے رہتے ہیں. تو میرے دل میں آیا کہ یہ شیروانی میں وقف کر دوں، یہیں رہے گی مسجد میں، اور جو مولوی آئے گا پہن کے نماز پڑھے گا اس کو، تو میرا نہیں ہے، وہ آپ کا ہے. میں اس کو وقف نہیں کر سکتا. آپ کا ہے، آپ کریں نہ کریں، مجھے کیا اختیار ہے. اس کے لیے ہمارے اردو میں ایک مسئلہ ہے، آپ بھی بولتے ہیں، حلوائی کی دکان پر دادا کا فاتحہ نہیں ہو سکتا، خرید کے لائیے، آپ فاتحہ کیجیے بھائی. دوسرے کی چیز کوئی وقف نہیں کر سکتا. اچھا جب وقف ہو گیا تو ایک بات اس میں یہ بھی کہ اس کو بیچ نہیں سکتے. ایک چیز ہم دے گئے تھے مسجد میں، کل اس کی قیمت کم تھی، آج اچھی ہو گئی قیمت. چیز ویسی رکھی ہے بڑھیا، خراب نہیں ہے، مسجد والوں نے اس کی حفاظت کی. ایک قالین دے گیا تھا مثال کے طور پر میں، اب استعمال زیادہ نہیں ہوا، گھسا بیٹا نہیں ہے. تو میں آیا تو میں نے کہا تو میں نے 5,000 میں خریدا تھا، تو 10,000 بک رہا ہے، تو میں لے کے بیچ دوں اس کو، میں ہی نے دیا تھا. تو یہ کام نہیں کر سکتا، نہیں بیچ نہیں سکتا میں اس کو، ہبا نہیں کر سکتا، کسی کو عطا نہیں کر سکتا میں، کسی گفٹ میں نہیں دے سکتا. اس کو ہمارے بچے میراث کے طور پر نہیں لے سکتے. اسی کا ذکر ہے یہ. وقف نہیں بیچ سکتے ہیں، نہ کوئی شخص اس میں سے کچھ بطور میراث لے سکتا ہے. اب اوقاف بک جاتے ہیں، جو بھی دھاندلی ہوتی ہو، تو ایک الگ مسئلہ ہے کیسے بک جاتے ہیں اوقاف. اس کو ذہن میں رکھیے گا، آئندہ کی تقریریں اسی بیس پر آئیں گی. اس بنیاد کو آپ رکھیے گا. اگر ایک شخص کوئی چیز وقف کرے تو وہ اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہے، وہ اس کا مالک نہیں ہے. اگر وہ خود یا دوسرے لوگ نہیں وہ چیز کسی دوسرے کو بخش سکتے ہیں، نہیں بیچ سکتے ہیں، اور نہ کوئی شخص اس میں سے کچھ بطور میراث لے سکتا ہے. لیکن بعض صورتوں میں جن کا ذکر مسئلہ نمبر 1202 میں اور 1203 میں کیا گیا ہے، اسے بیچنے میں اشکال نہیں ہے، وہاں وقف بک سکتا ہے. وہ آغا سستانی نے اپنے رسالہ عملیہ میں، اور دوسرے علماء نے بھی جو مراجع ہیں، انہوں نے اپنے عملیہ میں لکھا ہوگا، میں آغا سستانی کو سنا رہا ہوں آپ کو. مسئلہ نمبر 2110 نہ 2102 سوری، ایسے ہی ہے کچھ، شاید غلط لکھ گیا میں، بہرحال اس کے بعد یہ مسئلہ. اس میں لکھا ہے کہ جو چیز وقف کی جا چکی ہو اس کا سودا باطل ہے. جو چیز میں نے وقف کر دی، اب میں اس کا سودا کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا. فریج دے دیا آپ نے، یہاں لگا دیا پانی کے لیے، اور کل کو میں اس کا سودا کر لوں، میں ہی دے گیا تھا مثال کے طور پر، میں نہیں کر سکتا. یہاں ہم نے وہ لگا دیا مثال کے طور پر، وہ جو پانی صاف کرنے والی مشین ہے، RO دے گیا، ہمیں مل گیا اچھے دام پر، تو کل آ کے میں اس کا سودا کر لوں، ہاں مسجد میں چلو وہاں دلا دیتا ہوں میں تم کو. یہ میں نہیں کر سکتا، دیا تھا میں نے. جو چیز وقف کی جا چکی ہو اس کا سودا باطل ہے. لیکن اگر وہ چیز اس قدر خراب ہو جائے کہ اس کے فائدے کے لیے وقف کی گئی ہو وہ حاصل نہ کیا جا سکے، اتنی خراب ہو گئی، یا وہ چیز خراب ہونے والی ہو، مثلا مسجد کی چٹائی وقف ہو گئی، وہ بہت پرانے والے یہاں فرش رکھے ہوئے ہیں، وہ جو باہر بچھے ہوئے ہیں ابھی، وہ بہت پرانے، جب میں آیا تھا یہاں دبی کے وہ فرش ہیں جو بچھے ہوئے باہر. چٹائیاں بچتی ہیں یہاں نماز کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا جگہ، چونکہ بعد میں یہ پھر اس دروازے کو کھول کے بنائی گئی جگہ، تو کچھ لوگ چٹائیاں دے گئے، وہ وہاں بچتی ہیں.
نماز پڑھنے کے لیے، تو چٹائی نماز پڑھنے دے گئے اور کسی کام کے لیے نہیں دے گئے۔ تو اب اگر وہ چیز خراب ہونے والی ہو، مثلا مسجد کی چٹائی اس طرح پھٹ جائے کہ اس میں نماز نہ پڑھی جا سکے، ایک دم خراب ہو گئی، پھٹ گئی، تو جو شخص متولی ہے یا جسے متولی جیسے اختیارات حاصل ہیں وہ اسے بیچ دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سنیے گا بہت غور سے، یہاں بات ختم نہیں ہو جاتی کہ کل کو جا کے کہیں مسلمانوں کے ساتھ بیچ سکتے ہیں، اٹھا کے پھٹی پھٹی چٹائیاں بیچنا شروع کر دیں آپ، نہ، یہ چلو وہ بھی تو بکتا ہے، کباڑ بھی تو بکتا ہے، تو وہاں مسجدوں میں جا کے اٹھا لائیں سامان کباڑ اٹھا کے بیچنا، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو شخص متولی ہے وہ، یا جسے متولی جیسے اختیارات حاصل ہوں، متولی ہے، اس نے کہا بھائی آپ یہ کام کر دیجئے، تو اختیار دے دیا اس نے، متولی نے، اس کے نیابت میں وہ کام کرے گا وہ، تو وہ جس کو متولی نے اختیارات دیا ہو وہ اسے بیچ دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور احتیاط کی بنا پر جہاں تک ممکن اس کی قیمت اسی مسجد کے کسی ایسے کام میں خرچ کی جائے جو وقف کرنے والے کے مقصد سے قریب تر ہو، وہ پیسہ اور کہیں نہیں لگے گا۔ بیچا جا سکتا کب؟ جب وہ استعمال کے قابل نہ رہ گیا ہو۔ چٹائی وقف تھی، بک نہیں سکتی، مگر اتنی پھٹ کے اتنی پرانی ہو گئی کہ آپ بچھانے استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے، مگر کوڑے کباڑے بک سکتی ہے تو بیچی جائے گی۔ کون بیچے گا؟ ہر آدمی نہیں، جس کا یہ اٹھا کے بیچ دے یہ نہیں ہوگا، متولی بیچے گا، یا متولی نے جس کو اختیار دیا ہو کہ بھائی آپ بولا کہ لائیے کسی کو یہ سودا کر لیجیے، اس کا جو پیسہ ملے گا اس کا کیا ہوگا؟ اسی مقصد میں خرچ ہوگا جس مقصد میں چٹائی دینے والے نے، اب ظاہر ہے کہ اتنی کی چٹائی نہیں ملے گی، اتنے کا فرض نہیں ملے گا، تو تھوڑا آئے گا، چھوٹا آئے گا، کم آئے گا، ملا کے آئے گا، مگر اسی سے قریب تر مقصد، مثلا چٹائی اس نے دی تھی تو چٹائی ہی خریدیں، یا قریب تر مقصد چٹائی کی بجائے دری بھی ہو سکتی ہے، قالین بھی ہو سکتا ہے، تو ایک قالین مثلا 50 روپے میں مل رہا ہے یا 500 میں مل رہا ہے تو 50 روپے آئے جس میں لگا دیجیے آپ، تو اس سے قریب تر مقصد ہوا۔ اس نے فرش کے لیے دیا تھا تو بیچ کے پھر فرش ہی آئے گا، یہ قریب ترین مقصد ہے۔ چٹائی تھی تو چٹائی نہ صحیح ہے، اچھا فرش خرید لیجیے، کچھ اور پیسہ ملا کے اس پیسے کو اس میں ملا دیجیے، یہ قریب ترین مقصد ہے۔ ایک یہاں پر وہ چیز بک سکتی ہے جب وہ استعمال کے قابل نہ رہ جائے۔ نمبر 2، جب لوگوں کے مابین جن کے لیے مال وقف کیا گیا ہو ایسا اختلاف پیدا ہو جائے کہ اندیشہ ہو کہ اگر وقف شدہ مال فروخت نہ کیا گیا تو مال تلف ہو جائے گا یا کسی کی جان تلف ہو جائے گی، مارا پیٹی قتل خون ہو جائے گا، یا مال ہی ختم ہو جائے گا کہ اس کو نہ بیچا گیا تو کوئی ہتھیار لے گا، کوئی ہڑپ لے جائے گا، کوئی چوری کر لے، کچھ کوئی بھی ختم ہو جائے گا تب۔ یا اگر اس کو نہیں کیا گیا وقف، بیچا نہیں گیا، تو ایسی غدر مچے گی، ایسا جھگڑا ہوگا، ایسی لڑائی ہوگی کہ جان ہی چلی جائے گی بعض لوگوں کی۔ البتہ یہ اس وقت میں نہیں ہوگا، یہ جو اولاد والا ہوتا ہے شاید وہاں یہ مسئلہ آئے کہ اولاد آپس میں اتنی لڑنے لگی اس کو بیچ کے، تو بعض فقہا نے کہا ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ مال بیچ کر رقم ایسے کام پر خرچ کریں جو وقف کرنے والے کے مقصد سے قریب ہو۔ اس میں بھی یہی ہے، منشاء واقف کی مرضی کا ہر آن خیال رکھنا ضروری ہے، لیکن یہ محل اشکال ہے، اس میں آغاز حسین لکھتے کہ اس میں اشکال ہے، مشکل ہے اس کام کو کرنا۔ ہاں اگر وقف کرنے والا یہ شرط لگائے کہ وقف کے بیچ دینے میں کوئی مصلحت ہو تو بیچ دینا، تو اس صورت میں بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مال میں جھگڑا ہونے لگا، اتنا جھگڑا ہوا کہ لگتا قتل ہو جائے گا، تبھی نہیں بیچ سکتے، اشکال ہے اس میں۔ ہاں اگر وقف کرنے والے نے وقف کرتے وقت یہ شرط لگائی تھی کہ دیکھو ایسا کوئی مسئلہ آ جائے تو مصلحت بیچ دینے میں ہو تو اس صورت میں بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ میں نے تھوڑا سا سنایا آپ کو، ذرا سا، پورا چیپٹر ہے، پوری بک ہے، پوری کتاب ہے، جو شاید متولیان حضرات بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا کوئی اس پر درس تو ہوا نہیں ہے، نہ انہوں نے اس کو پڑھا ہے، تو شاید اس میں ان کی کا قصور ایسا نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ جس کام کے لیے ہم آئے ہیں اس کام کو سیکھ لینا چاہیے۔ کیسے حج کرنے جاتے ہیں لوگ تو حج کے مسائل سیکھ لیتے ہیں، تو تولیت کے مسائل جو ہیں وہ متولیان کو سیکھنا چاہیے۔ یہ ہے وقف۔ جب یہاں تک آپ کو میں لے آیا تو آپ کے سامنے عرض کروں کہ امامیہ حال وقف نہیں ہے، ورنہ بتانا پڑے گا کس صاحب کی ملکیت تھی، کس صاحب نے وقف کیا، یہ بتانا پڑے گا، یہ ثبوت دینا پڑے گا، یہ دکھانا پڑے گا کہ صاحب فلاں صاحب تھے، ان کی زمین یہ تھی، انہوں نے اس کو وقف کر دیا، وقف نامہ یہ ہے، ان کا منشا یہ تھا، یہ لیز کی زمین ہے،
پولیس پر لی گئی ہے، اسی بیس پر مقدمہ لڑے ہیں آپ، اسی بیس پر مقدمہ جیتے ہیں آپ. یہ زمین ایسی ہے. اب اس میں مسجد اور امام باڑہ شامل تھا آپ کے تقاضا کرنے اور مانگنے پر، لیکن اس کا کاروبار سنبھالنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کسی ایک شخص کو نہیں دی ہے. سرکار نے یہ زمین کسی ایک شخص کو نہیں دی ہے، ایک انجمن کو دی ہے. کتنے میں دی ہے، کتنے سال کے لیے دی ہے، کب دی ہے، کتنے فٹ، کتنے انچ، کتنے گز ہیں، یہ سب ان کاغذات میں جو ان کے پاس ہوں گے اس میں مینشن ہے، لکھا ہوا ہے. انتظام وہی کریں گے، ان کا کام انتظام ہے. ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ تعاون، مدد. جو ہم مدد کر سکتے ہیں اس میں ہم اس میں مدد کرتے رہیں، اور کرتے ہیں، آپ کر ہی رہے ہیں. میں جب سے آیا ہوں دیکھ ہی رہا ہوں. ابھی ایک صاحب آئے تھے، میں نے کہا ادھر بیٹھ جائے پنکھے، بولے نہیں وقف کا مال ہے رہنے دیجیے. میں نے کہا وقف کا نہیں ہے. کہ نہیں ادھر صاف ہوا آ رہی ہے. میں نے کہا وہ بات الگ ہے، لیکن وقف کا مال نہیں ہے. یہ پنکھا جو چل رہا ہے یہ وقف کا مال نہیں ہے. وہاں اس کا پیسہ پبلک دیتی ہے، جب جا کے اس کا بل ادا ہوتا ہے. کہنے اچھا ایسا. میں نے کہا اور کیا، ہماری کوئی وقف نہیں ہے، اس کی آمدنی ہو ہم لگا رہے ہوں. لیکن پھر بھی یہ احتیاط رکھنا ضروری ہے کہ اس کام کے لیے وہ بنا ہے، اس کام کے لیے استعمال ہو. مثلا مسجد میں آ کے سو جاتے ہیں لوگ، مسجد کا پانی جیسے چاہے بے دردی سے استعمال کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے پبلک پیسہ دیتی ہے اور پبلک ہی انتظام کرتی ہے اس کا، لیکن کوئی تو نگراں ہے، کوئی تو دیکھنے والا ہے. اس کی اجازت لینا ہم شرط ہی نہیں سمجھتے ہیں. مسجد بنی ہے نماز پڑھنے کے لیے، دھوپ میں بچہ آیا تھوڑی دیر لیٹے گا. رمضان میں کہتا تھا کہ کولر چلا دیجئے، یہ سب بچے روزے دار ہیں، اب اس وقت جائیں گے نہیں، نماز پڑھ کے تھوڑی دیر لیٹ گئے بیچارے وہ. یا کوئی مسافر ہے، بعض لوگوں کا لیٹنا مسجد میں مکروہ بھی ہے، یہ بتا دوں آپ سے، اس کی تفصیلات ہے. کوئی یہ نہ کہہ دے گا کہ صاحب ملتان میں کہہ دے کہ مسجد میں لیٹ سکتے ہیں، سو سکتے ہیں. نہیں، مکروہات میں شامل ہے، لیکن کبھی مجبوراً. وہ بچے جو بالکل جو رمضان میں آتے تھے دوپہر میں 3 بجے 4 بجے، بالکل چہرہ ان کا روزے کے زمانے میں، تو جاتے نہیں تھے پھر یہاں سے، کہاں دھوپ میں جائیں. لیکن قرآن پڑھتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، اونگ آ جاتے تھے، لیٹ بھی جاتے تھے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. یا کوئی مسافر بیچارہ تھکا مندہ آیا، وہ مسجد میں چلا آیا. ہم لوگ خود جا کے کعبے میں، جناب ابراہیم نے کیا ہے سب وہ سب کام، اس زمانے میں اب اچھا بن گیا ہے، تو وہاں بھی لیٹ جاتے تھے ہم لوگ. تھک گئے طواف کرتے کرتے جا کے لیٹ گئے، پھر اٹھ کے نماز پڑھنے لگے، وہ کرنے لگے. لیکن اس کو گھر نہیں بنایا کسی نے. ابراہیم نے بنا کے اللہ کے نام اس کو دے دیا. عزیزان گرامی، یہ مسائل ہیں جس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم کسی وقت بیان کریں گے. تو خلاصہ کیا نکلا کہ اپنی چیز وقف ہوگی، غیر کی نہیں. اچھی بائک لے آئے، ہم نے کہا اس کو ہم اپنے مدرسے کے لیے وقف کی لیتے ہیں. ایک اچھی کار یہاں کھڑی تھی، تو میں نے کہا یہ میرے مدرسے کے لیے وقف لیجیے. آپ کی گاڑی میں وقف کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ میری نہیں ہے، میری ہے، میں دے سکتا ہوں. جب میں دے دوں گا تو میری ملکیت سے وہ چیز نکل جائے گی. اب اس پہ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہوگا. اگر میں نے بیماروں کے لیے کوئی گاڑی دے دی ہے کہ جیسے بیمار جائیں گے اسپتال، تو بیمار جائیں گے اسپتال، اب میرا کوئی حق نہیں ہے. ہاں کبھی میں بھی بیمار پڑ گیا اور میرے پاس کوئی گاڑی نہیں رہی، تو میں بیماروں کی لائن میں آ گیا، اب میری ملکیت میں نہیں ہے. ہم نے کہا جیسا فقراء کے لیے گاڑی ہے، اسٹیشن پہنچائیے، لے جائیے. تب کبھی میں خود فقیر ہو گیا، تو اس حساب سے اس میں آ جائے گا. تو ہماری ملکیت سے وہ چیز نکل گئی، اب ہماری ملکیت میں نہیں ہے. اس پر ہمارا کوئی قبضہ زور دباؤ نہیں ہے، نہ میرا ہے، نہ میرے بال بچوں کا ہے، نہ وارثوں کا ہے. کسی کا اس پر زور دبدبا نہیں ہے. یہ ہیں وقف کے مسائل جو مختصر سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. ضرورت پڑی تو تفصیل سے بھی آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.